زبان عطا فرما دے۔ رب کریم نے اس کتے کو زبان دی اور کتے نے کیا کہا؟ کتے نے التجا کی، اے اللہ کے بندو دیکھو بے شک کہ آپ کی سوچ آپ کی فکر یہ ہے کہ میں شور ڈالوں گا بھونکتا رہوں گا آپ میری وجہ سے گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو میں بھونکنے والوں میں نہیں، میں بھونکنے والوں میں زبان حال سے اللہ نے زبان عطا فرمائی، کہتا ہے جی میں بھونکنے والوں میں نہیں ہوں۔ سنگت ہو گئی، اتنی سی بات پہ سنگت ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا پھر آتا جا۔ وہ کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ کتا جناب اس کتے کے متعلق آتا ہے بلم باورا ایک بہت بڑا کافر گزرا ہے، اس کافر کی کھال اتار کر اللہ کریم اس کتے کو پہنائے گا اور اس کتے کی زہری کھال اتار کے اس بلم باورا کافر کو پہنائے گا، کافر کو پہنا کے دوزخ میں ڈالے گا اور اس کی کھال پہنا کے کتے کو تو جنتی بنا دے گا۔ یار چند روز کتا ان کی بارگاہ میں آیا بلکہ کچھ لمحے آیا تو اللہ نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ تو جو ساری زندگی مصطفیٰ کے گیت گاتا رہے، حضور کے ترانے گاتا رہے، حضور کی نعتیں پڑھتا رہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا رہے، امت میرے مصطفیٰ کا ہو، امتی میرے حبیب کا ہو، چلے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امتی میرے محبوب کا ہو اور جلے دوزخ میں۔ ایک ماں جس کا بیٹا نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، لوگوں نے کہا جی اسے پکڑو دوزخ، اس کو آگ جلاؤ، آگ میں ڈال دو۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میں سارا کچھ برداشت کر سکتی ہوں، اس کی بے ادبی برداشت کر سکتی ہوں، اس کی گستاخی برداشت کر سکتی ہوں، اس کا واویلا کرنا برداشت کر سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو میرے سامنے اسے مت جلا کہ یہ میرا ہے۔ پھر کیا کہتی ہے؟ یہ بولو یار، میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ جل نہیں سکتا، ماں برداشت نہیں کر سکتی، بیٹا میرا ہو اور چلے آگ میں، ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ یاد رکھو میرے آقا کریم علیہ السلام ہر گناہگار امتی کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اتنا پیار کرنے والا نبی اللہ نے ہم گناہگاروں کو عطا کیا ہے۔ یار امتی نبی پاک علیہ السلام کا ہو اور چلے دوزخ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اعلان ہو گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم ایک طرف نیکوکار ایک طرف، دو صفحے لگے۔ مجرموں میں ایک کو بلایا گیا، فرشتوں سے کہا یہ بڑا سخت گناہگار ہے، بدکار ہے، اسے پکڑو گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے لگے جناب اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت مولا معین کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے ایک جہنمی کو۔ راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، بہت بڑی چٹان، اس پتھر نے مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ مجھے زبان دے دے تاکہ تیرے فرشتوں سے بات کروں، مجھے زبان دے تاکہ ان فرشتوں سے، اللہ مجھے زبان عطا فرما تاکہ ان سے کوئی بات کر سکوں۔ رب کریم نے اس پتھر کو زبان عطا فرمائی، پتھر کو زبان عطا کی، اس پتھر نے التجا کی، او اللہ کے فرشتوں بتاؤ اس بندے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار تھا، یہ بڑا بدکردار تھا، بڑا بدعمال تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہم اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر کہنے لگا تم اسے ہرگز جہنم میں لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ تو امت محمد ہے، تم اسے دوزخ میں نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ یہ عام نہیں، یہ تو خاص الخاص ہے، کیونکہ سارے نبی آئے، سارے نبیوں میں افضلیت جو اللہ نے عطا کی وہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب ساری نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امت کے ولی امت
محمد کے ولی باقی تمام نبیوں کی امتوں کے ولیوں سے افضل والا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے افضل والا ہے۔ اور وہ پتھر کہنے لگا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے، کیونکہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی بدکاریوں کے دروازے کھولے ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ پتھر کہنے لگا نہیں، تم اسے دوزخ میں لے کے نہیں جا سکتے۔ اللہ رب کعبہ کی قسم کہ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا کہ اس نے زبان حال سے ایک مرتبہ پڑھا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ اس نے گواہی دی نا، میں گواہ ہوں اس کا۔ پتھر کہتا ہے میں اس کا گواہ ہوں، بولو محبت سے میں اس کا گواہ ہوں۔ اسی وجہ سے صوفیاء فرماتے ہیں جب تم جاؤ نا بازار یا جنگل میں یا بیابان علاقے میں چلے جاؤ تو وہاں تھوڑی اونچی آواز سے کہا کرو، یہ شہادت دیا کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ذرا اونچی آواز سے پڑھا کرو، جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی پتھر سنیں گے، درخت سنیں گے اور جنگل کی ہر چیز تمہاری آواز سنے گی تو وہ کل قیامت کو تمہاری گواہی دیں گے، وہ تمہارے گواہ بنیں گے کہ اس نے ہمارے سامنے یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو وہ گواہی دیں گے۔ وہ پتھر کہنے لگا کہ تم اسے لے کے نہیں جا سکتے، اس نے ایک مرتبہ گواہی دی ہے اور وہ میں نے سنی ہے۔ پھر کہا کہ تم لے کے نہیں جا سکتے، کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ اس واسطے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے تو